السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم خبروں میں بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکامی سے دوچار ہیں۔ عمران خان نے اس دوران ناکامی کو دیکھتے ہوئے اعلان کر دیا ہے، اپنی سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہفتے کے دن تک انتظار کیا جائے گا۔ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے 5 رکنی، ان کی ابھی تک حکومتی اراکین کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ نہ حکومت نے رابطہ کیا ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ اب معاملات اس حد پہ آ گئے ہیں کہ مذاکرات آخر کار ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان نے اس دوران سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے۔ جتنی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے، مگر حکومت جو ہے ان معاملات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے مسل چیک کر رہی ہے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اگر سول نافرمانی کے ریمیٹنسز باہر سے بھجوانے میں دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان ملک کو ہوتا ہے، آخر 1 روپے کا نقصان بھی ہوگا تو ملک کا ہوگا۔ ہم نے جتنے بھی مذاکرات دیکھیں تو مذاکرات میں حکومت جو ہے وہ 2 قدم آگے لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور اپوزیشن کا کام ہی تو ہوتا ہے حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا، حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا، اور حکومت کا اکثر مذاکرات سے ہچکچانا۔ مگر یہاں پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے مسلسل ہچکچا رہی ہے اور نہیں چاہ رہی کہ موجودہ اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اب اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ حکومت کیوں بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور عمران خان مذاکرات کے لیے یکدم کیوں مان گئے ہیں۔ ان 2 ایشو پہ بات کرتے ہیں، یہ سب سے اہم ایشو ہیں۔ شروع کرتے ہیں حکومت کی طرف سے۔ دیکھیں، اس ٹائم پہ حکومت اگر تھوڑا بھی سپیس پاکستان تحریک انصاف کو دیتی ہے تو یہ ان کا سیاسی نقصان ہے۔ سیاسی نقصان تو وہ ویسے بھی بہت زیادہ کر چکے ہیں کہ ان کا اخلاقی جواز اس حکومت میں نہیں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ حکومت عوامی نمائندہ حکومت ہے نہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اب جو ورڈ ہم استعمال کرتے تھے کہ مبینہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی ہے، یہ مبینہ کا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ احتیاط کے لیے ابھی ہو رہا ہے، اپنی بچاؤ اور ڈیفنس کے لیے ہو رہا ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کون جیتا، کس طرح جیتا، کس حال میں جیتا، پاپولیرٹی کس جماعت کی ہے۔ اب تھوڑا سا 8 فروری کے انتخابات کو دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف 1 مہینے پہلے اس سے پاکستان تحریک انصاف سے سمبل کا نشان جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسا فیصلہ حکومت کے حق میں کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم سے باہر کرنا ہے، تو الیکشن کے پروسیس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا ہے۔ ان سے سمبل کا نشان چھیننا مطلب کہ ان کی پارٹی لوگ بلے کے نشان کو جانتے تھے، تو عام لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ووٹ کیسے اس کو پول کریں گے، کیا پتہ چلے گا جب مختلف نشانات ہوں گے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ انتخابات بڑے مشکل ہوں گے، بلکہ مشورے دیے جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں۔ ہم نے دیکھا جب سمبل چھینا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، ایک تو عمران خان جیل میں تھے، دوسرا ان کی سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ روپوش تھی، اور سینئر لیڈرشپ کے زیادہ ممبران جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ایسے میں ٹکٹ لینے والے کے بارے میں کہا جا رہا تھا، مگر ٹکٹ ہزاروں لوگ لے رہے تھے، مگر جو بھی ٹکٹ کا خواہشمند ہوتا اسے اٹھا لیا جاتا، جو کاغذات جمع کرتا اسے کاغذات پھاڑ دیے جاتے۔ آر او کے دفتر آر او والے فون کرتے کہ آؤ اپنے کاغذات کے لیے، اپنے ایڈنٹی کے لیے، جب وہ جاتے تھے کاغذات جمع کرانے کے لیے تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ ادھر ادھر سے کاغذات جمع کرا دیے لوگوں نے، زیادہ تر کھمبوں نے کاغذات جمع کرائے، مطلب ان نون پرسنالٹیز تھی، عام لوگ تھے جنہوں نے کاغذات جمع کرائے۔ ان لوگوں نے نہ الیکشن کمپین کی، نہ ان کے پاس ٹائم اتنا تھا کہ وہ جلسے کر سکے، نہ ہی ان کو جلسے کرنے دیا گیا۔ اکیلا میدان دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو۔ تحریک انصاف سے میدان چھین لیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر الیکشن بھی لڑنا ہے ٹوٹا پوٹا الیکشن لڑیں، آپ لوگوں نے کوئی جلسہ نہیں کرنا، کوئی کمپین نہیں کرنی۔
اس کے علاوہ تحریک انصاف میں ہی لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے باغی کیا گیا اور تحریک انصاف کے ہی لوگوں کو الیکشن میں ٹکٹ دیے گئے اور ان کو آزاد کھڑا کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کمال کر کے 8 فروری کے انتخابات میں ملک کی سب سے بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے 25 سے 28 ایسے الیکٹیبلز تھے جو کبھی الیکشن نہیں ہارتے، ان کو ہروا دیا، ان کی ضمانتیں ضبط کرا دی۔ 8 فروری کو لگ رہا تھا کہ یہ کھمبے جو کھڑے کیے گئے ہیں انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے، مگر 9 فروری کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یکدم فارم 47 پہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اور جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہوتی ہیں مبینہ طور پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کلیم بھی کر رہی ہے، وہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور MQM کو دی جاتی ہیں اور باپ پارٹی کو دی جاتی ہیں۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف سے 100 کے قریب نشستیں قومی اسمبلی کی چھین جاتی ہیں۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی نشستیں جو ہیں ان سے چھن کے حکومت لے لی جاتی ہے، مسلم لیگ نون کو حکومت دی جاتی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس ٹائم پہ حکومت میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان 4.25 سال حکومت کی انہوں نے، 1.25 سال پھر PDM نے حکومت کی۔ اب عمران خان کے آخری دور میں کرونا بھی آیا اور ساتھ مہنگائی کی ایک لہر تھی جو ملک میں آ رہی تھی۔ عمران خان کے ٹائم میں ہائیبریڈ نظام کو زیادہ پرکھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اختیارات بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت لی اور گند اپنے سر پہ لیا، الیکشن میں نہیں گئے، 1.25 سال حکومت کی اور مہنگائی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ بڑھا دی۔ پھر نگران سیٹ اپ آیا، نگران سیٹ اپ میں انہوں نے 3 مہینے کے بجائے 1 سال تک لے کے گئے، 10 مہینے 1 سال تک۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں یہی لوگ PDM کے جو تھے، جو اس سرکار میں ہیں، ان کو وزارتیں دی گئی، آپس میں صوبائی حکومتیں بانٹی گئی، ان کے وزراء پارٹیوں کے لگائے گئے۔ اس کے باوجود اب یہ جو حکومت کی ہے 11 مہینے، 3 سالہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان کے بیانیے کو ختم نہ کر سکے۔ آج بیانیہ عمران خان کے ساتھ ہے، پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے، تو موجودہ حکومت کیوں مذاکرات کرے؟ اسٹیبلشمنٹ تاریخ میں پہلی بار جو اپوزیشن ہے عمران خان اس سے کافی ناراض ہے، کسی بھی صورت اس کو حکومت میں نہیں آنے دے رہی۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بوجھ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے۔ یہ حکومت سمجھ رہی ہے اگر مذاکرات کرتے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں، ان کو اگر تھوڑا سپیس دیتے ہیں تو یہ ہماری جگہ پہ آ جائیں گے۔ الیکشن ٹریبیونلز میں 100 سے زیادہ قومی اسمبلی کے نشستوں کے کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترامیم بھی لے کے آئے کہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، ان کا راستہ روکا جائے، ورنہ یہ الیکشن کو مکمل طور پہ اوپن کر دیں گے، الیکشن ٹریبیونلز کھل جائیں گی، ساری کارکردگی سامنے آ جائے گی۔ 26ویں آئینی ترامیم کو پاس کیا گیا، اس میں قاضی فائد عیسیٰ نے کس طرح سہولت کاری فراہم کی پورے ملک میں دیکھا۔ جو 2 سال میں 63A پڑا ہوا تھا اس کی نظر ثانی، قاضی فائد عیسیٰ نے حکومت کو اشارہ کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تو میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، ان کے لیے اسپیشل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کی گئی اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو اختیار دیا گیا کہ وہ ایک سینئر جج اپنے ساتھ رکھے گا اور ایک اپنے من پسند کا جج، جو جج انہیں اچھا لگتا ہے وہ لگا لے۔ جسٹس منیب اختر کو فارغ کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے، جس پہ سٹینڈ لیا منصور علی شاہ صاحب نے۔ سٹینڈ لینے کے بعد وہ بھی نہ بیٹھے، قاضی فائد عیسیٰ نے فائدہ اٹھایا جو پتہ تھا پہلے سے کہ جسٹس امین الدین کو اٹھایا، اور 2 رکنی بینچ نے 2 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 5 رکنی بینچ بنایا اپنا ہم خیال، تاکہ 63A کی نظر ثانی منظور کی جا سکے اور حکومت کو ریلیف دیا جا سکے کہ جس کو خریدنا ہے خریدو، جس کو مارنا ہے مارو، جس کو پیٹنا ہے پیٹو۔ مگر اب میرا کام تھا 63A کی پرمیشن دینا، آپ جانے لوگوں کو الٹا لٹکانا ہے، ان کو خریدنا ہے یا ان کا ضمیر جاگنا ہے، یہ سارا ڈیپینڈ آپ لوگوں پہ ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 63A کی نظر ثانی 2 سال بعد منظور کر لی۔ ناظرین، 63A میں طریقہ کار اس سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال جس ٹائم پہ چیف جسٹس تھے، اس ٹائم پہ جسٹس منیب اختر نے بھی یہ فیصلہ لکھا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا 63A میں کہ جو بندہ
پارلیمانی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا اور وہ نااہل ہو جائے گا۔ 63A کی یہ درخواست جو منظور کی گئی ہے اس میں آپ ووٹ کر سکتے ہیں، آپ نااہل ہوں گے مگر آپ کا ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے موقع فراہم کیا اور حکومت نے اس پہ چھکے مارنے شروع کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 ایمنیز نے 26ویں آئینی ترامیم میں ووٹ ڈالا۔ اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹر نے بیچ میں ووٹ ڈالا۔ اس سے مزید 4-5 بندے ایکسٹرا بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے بندے ویسے بھی توڑ دیے تھے۔ 63A تو ویسے بھی ہٹ گیا تھا، قاضی صاحب نے مہربانی کر دی تھی۔ اسی طرح قاضی صاحب نے الیکشن ٹریبیونلز میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے کہنے پہ قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل سہولت کاری فراہم کی اور ان کی من پسند کے ججز ٹریبیونلز میں لگائے، اور آرڈیننس کے ذریعے جو ریٹائرڈ ججوں کو لگانا تھا ان کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا، جو ابھی جسٹس طارق جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نشستیں جو ہے اسلام آباد کے حلقوں کی دیکھ رہے تھے، وہ جولائی تک انہوں نے دیکھا۔ جب انہوں نے سپیڈی ٹرائل کیا، مطلب سپیڈی پروسیڈنگ کی، فارم 45 جلدی سے مانگے اور کہا اس کا فرانزک ہوگا اور ہمیں ایفیڈیوٹ دیا جائے، جو جھوٹ بولے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کے خلاف قاضی صاحب موجود تھے، ان کے خلاف سارے گئے، الیکشن کمیشن بھی گیا اور تینوں ممبران بھی گئے، حکومت کی بھی مان لی گئی، الیکشن کمیشن کی بھی مان لی گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، جنہوں نے 8 ٹریبیونل ججز کے لیے 8 ججز بنائے تھے، ان کو کیسے سپریم کورٹ لایا گیا اور تیسرے نمبر کی جج جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنایا گیا۔ اور پھر قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن کو اور مشورہ دیا اور حکومت کو کہ آپ جائیں ادھر بیٹھیں جسٹس عالیہ نیلم سے اور وہ طے کریں گے کہ الیکشن ٹریبیونلز کون سے ہوں گے۔ تو 4 کو ریٹائرڈ کر دیا گیا اور 4 ان کی من پسند کے الیکشن کمیشن کے اور لاہور ہائی کورٹ کے اپنا حکومت کے پنجاب حکومت کے وہ سامنے آ گئے۔ تو اس طرح اس میں بھی مٹی پاؤ والا کھاتا جو ہے وہ بھی ڈال دیا گیا تھا۔ تو میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کیوں سپیس دے پاکستان تحریک انصاف کو؟ حکومت کو پتہ ہے کہ سیاسی موت تو ہم ویسے بھی مر گئے، الیکشن میں تو اب بھی جائیں گے تو پرابلم ہوگی، اس سے پہلے بھی ہم گئے تھے تب بھی پرابلم ہوئی تھی، پاپولیرٹی میں ہم بیٹ بھی نہیں کر سکتے عمران خان کو، تو کاہے کے مذاکرات؟ جتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین میں، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگریسو ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کا اگر تھوڑا موڈ بنتا بھی ہے مذاکرات کے لیے وہ دوبارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حکومت اس ٹائم پہ تھوڑا بھی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہ حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے ان مذاکرات میں۔ مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا بہت پش کرے گی، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام جو ملک میں ہے۔ دیکھیں ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ چائنا نے بھی کئی بار سیکیورٹی کے بارے میں اور سیاسی عدم استحکام کے بارے میں پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات مل بیٹھ کے حل ہونے چاہیے تھے۔ عمران خان نے جو مطالبے کیے تھے کہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا ان کا جو ہے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، 3 رکنی بینچ اس کی صدارت کرے تاکہ یہ معاملات کو دیکھا جا سکے کہ یہ ہوا کیا ہے اس میں، اور ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے۔ وہ کارکنوں کو ریلیز کیا جا سکتا تھا جن کو دیکھیں 26 نومبر میں ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اس سے پہلے جو احتجاج ہوا امین اللہ گنڈاپور نے جو کیا تھا اس میں بھی سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے خلاف انتظامی دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی میں وہ لوگ جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان سب کو ریلیز کیا جا سکتا تھا تاکہ مذاکرات کا راستہ بنتا۔ آج عمران خان نے مذاکرات کے راستے میں ایک اور سٹیپ بھی لیا ہے، مگر اس کو رنگ جو ہے وہ کچھ اور دیا ہے۔ سلمان جو جنون گروپ کے سنگر ہیں بڑے، سلمان احمد، ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ ہم نے ان کی گزشتہ ٹویٹس دیکھی ہیں کہ وہ اداروں کے خلاف اور اداروں کے سربراہان کے خلاف کس انداز میں ٹویٹ کر رہے تھے۔ عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے بشرا بیوی کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلائی ہے۔ تو بشرا بیوی کے خلاف بھی ایک آدھ ٹویٹ اس کی آئی ہے، مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو زیادہ ہٹ کیا تھا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک راستہ کوشش کی کہ مذاکرات ہوں، مگر ساتھ یہ جب اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن تک حکومت اگر چاہے تو وہ مذاکرات کرے، ورنہ ہم پھر سول نافرمانی کا آغاز کر دیں گے، اور سول نافرمانی کے کئی ریزنز ہیں۔ یہ آج GHQ میں بھی جو حملہ کیس تھا اس میں 113 افراد کے خلاف، جو تحریک انصاف کی جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے،
ان سب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں ان پہ GSU حملہ کیس میں کہ ان میں حملہ کیا گیا ہے. 113 افراد پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, باقیوں پہ لگنی ہے, جن میں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں اور تمام تر PTI کی لیڈرشپ اس میں شامل ہے. وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, جو علی امین گنڈاپور نے بھی باہر آ کے بتایا ہے, جو وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں, کہ ہفتے کے دن ہم انتظار کریں گے, ہفتے کے بعد جو عمران خان نے سول نافرمانی کا کہہ دیا ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. مگر اس کا طریقہ کار کچھ یوں بنایا گیا ہے کہ پہلے باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں, جو لوگ باہر سے پیسہ پاکستان بھجواتے ہیں, ان کو کہا جائے گا کہ پاکستان پیسہ نہ بھجوائیں. عمران خان نے آج لمبی چوڑی ٹویٹ بھی کی ہے, اس میں بھی ڈیٹیل بتا دی ہے. یہ جو ساری باتیں میں نے کر دی ہیں اس حوالے سے 26ویں آئینی ترامیم, 9 مئی کے واقعات, 26 نومبر کے واقعات, یہ ساری ڈیٹیل اس میں بیان کر دی گئی ہے. عمران خان نے بیان کی ہے کہ یہ حالات اس طرح بن رہے ہیں اور ہم ریمیٹنسز جو ہے وہ اس لیے اپنے ورکر کو اور اپنے پاکستانیوں کو کہیں گے کہ وہ پاکستان پیسے نہ بھجوائیں. ہم ویسے ایک چیز نوٹ کر رہے تھے کہ یہ ریاست کوئی نقصان اگر پہنچے گا, فرض کریں اگر 25%, 20%, 30% لوگ ریمیٹنسز نہیں بھجواتے, اس کا نقصان ریاست کو ہوگا. تو عمران خان کو اگر حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں, نہیں کرنے ہیں, بہرحال پاکستان میں اپنی ریاست کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. حکومت کو بھی 2 قدم آگے جانا چاہیے تھا اور عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حکومت اس موقع پہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بیٹھا جائے, ان سے بات کی جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں. یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور مریم نواز اور نواز شریف اس ٹائم پہ مکمل طور پہ مسلم لیگ نون میں اختیار جو ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے. مریم نواز کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہ رہی کہ یہ مذاکرات ہوں, کیونکہ مذاکرات میں مسلم لیگ نون کا نقصان ہے. عوام میں وہ جا نہیں سکتے, اور جو سپورٹ انہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہے یہ بہت بڑھ کے ملی ہے. اتنی سپورٹ شاید ہی پاکستان میں کسی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ملی ہو جتنی اس حکومت کو مل رہی ہے. اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک پیج پہ ہیں. اب جب ہم نے یہ حکومت دیکھا, ایک تو وہ بھی ہائیبریڈ نظام تھا, اس میں بھی اختیار جو تھا وہ زیادہ تر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے پاس تھا. یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی حیثیت ہے, اتنے آپ نے ووٹ لیے ہیں, اتنی آپ کی سیٹیں ہیں, مگر حکومت آپ کو دے رہے ہیں. اب یہ صرف حکومتوں پہ بیٹھے ہیں, سارے اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. مگر اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ فورس نہیں کر رہی موجودہ حکومت کو کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانا ہے اور وہ بیچ میں آتے ہیں تو پھر 9 مئی کا جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مدعا جو ہے کہ 9 مئی میں عمران خان جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے کہ 9 مئی معافی مانگے اس پہ. عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ 9 مئی میں انوالو نہیں تھے, ان کی بینیفیشری جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے, ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. ہمارے ورکر پہ ہمارے خلاف جو ہے جو FIRs ہیں, جو مقدمات ہیں, وہ بھی بنیاد ہیں. 9 مئی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, جبکہ ریاست کا اسٹیبلشمنٹ کا مکمل موقف ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف ملوث تھی. تو جب تک 9 مئی کا مدعا حل نہیں ہوگا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے چاہ رہے. مگر یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ 2018 میں جب عمران خان کی حکومت بنی تو 2019 میں 6 ماہ بعد ہی جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے اپوزیشن سے اپنے رابطے بڑھانا شروع کر دیے. اسی طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رابطے کم از کم ختم نہیں کرنے چاہیے. ملک کی ایک بڑی پاپولر جماعت ہے جس کا 5-6 کروڑ ووٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو لوگوں نے دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ سر نو جائزہ لینا پڑے گا تاکہ ریاست کو نقصان نہ ہو. جب ریاست کے معاملات آتے ہیں تو اپوزیشن اور حکومت کو یکجان ہونا پڑے گا. اس سے پہلے کہ تیسرا ملک مداخلت کرے, اس سے اچھا ہے کہ آپس میں ہی مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکال سکے تاکہ ملک کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.